کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سبحان اللہ۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے قصو تنہا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ سارے لوگ باواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ بعد و درود لائق احترام واجب التعظیم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامے کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ زور سے کہیے الحمدللہ۔ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اگر آپ کو خبر ہو جائے کہ پسینہ آنا کتنا ضروری ہے نا زندگی میں، تو آپ لوگ پنکھوں سے بچیں گے۔ دنیا کی جتنی بھی بیماریاں آج کل پنپ رہی ہیں، اس میں ساری وجوہات کے بعد ایک وجہ یہ مشینری ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اب اگر یہ گرمی کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تھوڑا سا یہاں کلائمیٹ اس طرح کا ہے کہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں اس کی کولر کی، تو خیر میں یہ تو نہیں کہوں گا بند کر دو، مگر میری گزارش تھی اگر بند کر دیا جاتا میری تقریر کے دوران تو مجھے بولنے میں آسانی ہو جاتی۔ یہ کوئی میرا حکم نہیں ہے، میری گزارش تھی۔ آپ لوگ جو بے ترتیب بیٹھے ہیں، جیسے بہت لوگ ادھر دور کرسیوں پر بیٹھے ہیں، حالانکہ اس طرف بیچ میں جگہ بھی خالی ہے، خیر آپ جیسے بھی ہیں میں آپ کو ترتیب میں لانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ہو سکے تو آپ ایک مرتبہ باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ حضور ضروری ہے پسینہ آنا چاہیے، صحت کے لیے سب سے فائدہ مند چیز ہے پسینہ آنا، شوگر سے بچاتا ہے، ہائی بی پی سے بچاتا ہے، آنا چاہیے۔ امام حسن سے کسی نے پوچھا، یہودی نے، کہ آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ دنیا سجن المومنین ہے و جنت الکافر، کہ یہ مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور غیر مسلم کے لیے یہ جنت ہے، تو میں کتنا پریشان رہ رہا ہوں اور آپ کتنے آسانی میں ہیں، تو آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں، آپ کے نانا کی یہ حدیث سمجھ نہیں آتی، تو آپ نے فرمایا کہ جو عذاب اللہ نے تیرے لیے تیار کرے ہیں اس کی جھلک بھی تو دیکھ لے تو کہے گا میں جنت میں ہوں، اور جو اللہ نے میرے لیے نعمتیں تیار کی ہیں جنت میں، اس کی بھی جھلک تو اگر دیکھ لے تو اتنی ساری آشائشوں کے بعد بھی تو کہے گا کہ حسن ابن علی اس وقت قید خانے پہ۔ اصل میں ہمارے عادت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ آپ کتنی بھی اچھی بات کہہ دیں مگر بندہ سبحان اللہ تبھی کہے گا جب ایسے کر کے کہو بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تقریر تو کروں گا ہی، ہمارے کفیل بھائی بڑے ناراض ہو رہے تھے، اصل میں یہ سچے انسان ہیں، ہر محنت کرنے والا چاہتا ہے کہ جب وہ محنت کرے تو لوگ اسے سنیں، میں بھی چاہتا ہوں، یہ بھی چاہتا ہوں۔ کفیل بھائی بڑے نیک انسان ہیں، اور بالخصوص
یہ جذباتی ہیں اور جذباتی ہونا ہی ان کی طاقت ہے. جس دن یہ اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں گے اس دن یہ کفیل امبر نہیں رہیں گے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفیل امبر بھائی کو اور بلندی عطا کرے. بہترین نقابت کرتے ہیں، ہر سال اللہ کا فضل ہے مدینہ شریف بھی جاتے ہیں. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. اور عاشق رسول ہیں، عاشق اہل بیت ہیں. میں 2-3 شعر اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ پڑھتا نہیں کہ تھوڑے سے آپ سے میرے کنیکشن مضبوط ہو جائے. کہو تو پڑھ دوں. ہمارے یہاں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو 90 نیکیاں عطا کرتا ہے. آپ کے یہاں 90 نہیں مل رہی ہے کیا؟ ماشاءاللہ کم لگ رہی ہے 90. میں بڑھوا دوں گا. میں دعا کر سکتا ہوں کہ 90 کی آپ کی اور بڑھ جائیں. میں یہ دعا کروں گا اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، مدینے میں ایک نیکی 50,000 کے برابر ہو جاتی ہے. زور سے تو بولو. انشاءاللہ میں کبھی پھر شاعری پڑھوں گا، چونکہ میرے پاس 2 بڑے بڑے شاعر ہیں، جناب عظمت رضا بھاگلپوری صاحب اور محمد علی فیضی صاحب. 2 لوگ ہیں. میں اپنی تقریر یہیں سے شروع کر رہا ہوں، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے. بس میں انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا، میں زندہ رہا تو کچھ شعر شاعری کچھ نعت شریف سنا سکتا ہوں. اب ان کے حصے کا معاملہ ہے تو میں 5-10 منٹ بھی نہیں پڑھنا چاہتا، اور مجھے وقت کی بڑی اہمیت قدر معلوم ہے. ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. یہ میری تمہید بھی ہے، یہیں سے میری تقریر شروع بھی ہو رہی ہے. پہلی میری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہو سکتا ہے، آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو سکتا ہے. تھوڑا سا اس کا ایکو کم کریں، تھوڑا سا اس کا ٹریبل بڑھائیں اور آواز بھی بڑھائیں، اس کا بیس تھوڑا کم کریں. مائک آپ کا بہت اچھا ہے، میں اور بھی تعریف کروں گا اگر آپ اور ٹھیک کریں گے تو، ہے نا. میری طرف دیکھیں، یہ آپ وہ نہ کریں، اس میں آواز آپ کیا کر رہے ہیں، جیسا تھا ویسے کر لیں. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے میرے بھائی کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر. جلدی بولو بولو تو بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور نے، میرے آقا کریم نے فراغت حاصل کی ہے. حضور فارغ ہوئے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد حضور نے وضو کرنا ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے، یہ سنت ہے. اور حضور فرماتے ہیں اے جابر بن عبداللہ سنو، جہاں تک ہو سکے باوضو رہا کرو. وضو کی حالت میں مرنے والا شہید شہادت کے درجے کو پا جاتا ہے. کس درجے کو پا جاتا ہے؟ تو باوضو رہنا، یہ ہر سانس پر ایک نیکی برکتی برکت اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے. مگر یہاں پر پانی پارا 13 قدم دور ہے. حضور کو وضو کرنے کتنی دور جانا ہے؟ پارا 13 قدم دور، سمتنگ. حضرت عباس کہتے ہیں حضور نے وضو کرنے سے پہلے تیمم فرمایا، یعنی مٹی سے وضو کر لیا. جب پانی نہیں ہوتا ہے تب کیا جاتا ہے، مگر حضور نے پانی سامنے تھا تب بھی کیا. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے آقا کریم، میرے رحمت عالم، یہ حکمت سمجھ نہیں آئی، سامنے پانی موجود ہے اور آپ نے تیمم فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چچا، اس پانی تک پہنچنے کی مجھ کو امید نہیں، اور میں اپنے رب کے حضور بے وضو نہیں حاضر ہونا چاہتا ہوں. حضور کو یہ بھی خبر ہے، میرا ایمان ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر سرکار امت کی عبرت کے لیے فرما رہے ہیں اس بیچ میں اگر میری موت آ جائے تو میں رب کے حضور بے وضو حاضر ہونا. جلدی تو بولو یار، بے وضو حاضر ہونا، ادھر تو بے وضو حاضر ہونا. اچھا دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا کسی بے نمازی کو کہ مرنے سے پہلے، ایک سوال میں کر رہا تھا آپ سے کہ یہ میری زندگی کی ہو سکتا ہے آخری تقریر ہو، ایسا ہو سکتا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو جو آخری تقریر سننے آیا. اسٹیج پہ کوئی صاحب ایسے بیٹھے ہیں، عورتوں میں کوئی شخص ایسا بیٹھا ہو، مردوں میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو، عورتوں میں میری بہن کوئی ایسی ہے جو آخری تقریر سننے آئی ہے. یہ بتاؤ کبھی آپ نے دیکھا بے نمازی کو جو بے نمازی تھا
مرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا ایکو کم کرے، مرنے سے پہلے اس کے پاس کوئی فرشتہ آیا ہو اور اس نے کہا کہ بھئی توبہ کر لے، اگر اسی حال میں مرا تو پھر جہنم میں جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی، وہ جو اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں، وہ جو اپنے مالک کو مالک نہیں کہتا، وہ جو اپنے رب کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتا، حضور فرماتے ہیں، اور اس میں تخصیص کچھ نہیں ہے فلاں بچ جائے گا یہ بچ جائے گا، نہیں، جو بھی بے نمازی ہے جب وہ مرے گا اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس بجھ نہیں سکتی جو اپنے رب کے حضور سجدہ نہیں کرتا۔ یہ کون سی محبت تھی بھائی آپ کی کہ آپ کی گاڑی اس بکارو اسٹیل سٹی اور اس علاقے سے نکلی اور آپ اجمیر شریف کی طرف چلے، آپ اپنے پیر کی آستانے کی طرف چلے، آپ کی گاڑی ڈھابے پر تو رکی مگر مسجد پہ نہیں رکی، آپ نے ڈھابوں پر کھانے کے مزے تو لیے مگر سجدوں کے مزے آپ کو لطف نہیں پتا۔ یہ کون سی وجہ تھی کہ آپ کو کس طرف چلے گئے؟ آپ اجمیر گئے، وہاں کے روم اویلیبل ہیں، ان کے اندر آپ نے اے سی ملا، سردیوں میں ہیٹر ملا، مگر آپ کو نماز کی توفیق نہیں ہوئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اجمیر والا آپ سے راضی ہو جائے گا؟ یہ اجمیر والے کی کچھ طریقہ یا سنت آپ نے زندگی نہیں، آپ اپنے ماں باپ کے طریقے پہ چلے، اجمیر والے کے طریقے پہ ہرگز نہیں چلے، کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب اجمیر کے راجہ ہندل ولی کے پاؤں کے چھالے پڑ کے پھوٹ گئے، ان میں زخم بن گئے، لوگوں نے کہا حضور تھوڑا آرام کر لیں، لائیے آپ کے مرد زخموں پہ مرہم لگا دیتے ہیں، آپ تھوڑا رک جائیے۔ فرمایا نہیں، جب تک ہندوستان کے کونے کونے میں میرے نانا کا دین کا پیغام نہیں پہنچے گا یہ معین الدین رک نہیں سکتا ہے۔ اور تم نے کیا بنا لیا؟ صرف اجمیر گئے، عرس تمہاری نظر میں بہت بڑا ہے، تمہاری نظر میں پیر بڑے ہیں، تمہاری نظر میں ان کی پیروں کی عرسوں کی تاریخیں بڑی ہیں۔ مجھے سوال کا جواب یہ چاہیے اور آپ سب لوگوں سے چاہیے کہ کتنے عرس ملا کر کے ایک نماز کی برابری کر سکتے ہیں؟ پیر کی محبت میں جاگنے والے آج کل پیر ہو گیا، عرس پورا ہو گیا، ہم تو پڑے گئی، مرید آرام سے بیٹھ گئے، نعت شریف پڑے گئی، مریدوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، غوث الاعظم کی منقبت پڑی گئی، غریب نواز کی منقبت پڑی گئی، مرید نہیں مچلے، مگر جیسے ہی پیر کا نام آیا مریدوں نے گٹیوں کے منہ کھول دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کی نظر میں ترجیح اول پیر ہے، خدا اور رسول نہیں ہے۔ ایسی پیرا مرید دنیا میں کسی کام کی ہے نہ آخرت میں کسی کام کی ہے، اور وہ ہوتا کسی کا مرید، میں اسے مرید نہیں مانتا، کیونکہ مسلمان مومن تو وہ ہے جو اپنے پیر سے بھی یہ کہہ دے اے میرے پیر میں تجھے بات میں مانتا ہوں، تیری حیثیت میری نظر میں اتنی نہیں جتنی دینے والے سرکار کی ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، یہ کون سی پیرا مریدی ہے؟ اللہ اکبر، میری طرف دیکھو، میرے دل میں بڑے تکلیف ہے مگر یہ بات آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ کون سی پیرا مریدی ہے کہ پیر کے کہنے پر تو تم نے اس کے عرس کو اٹینڈ کر لیا مگر مسجد سے اذان کی آواز آتی رہی۔ حضور فرماتے ہیں بے نمازی، پیر نے کہہ دیا تھا نا تو میرا مرید ہے تو میرے ساتھ اٹھے گا، یہی تو ہے نا چل رہا ہے کہ جو جس کا مرید ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ تم نے اس طریقے سے بات کر لی، مجھے آپ بتاؤ کیا بے نمازی بھی اسی پیر کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ نہیں، اس پیر کی بات کا مجھے کوئی اعتبار نہیں۔ میرے حضور فرماتے بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، نمرود کے ساتھ اٹھے گا۔ نماز کو ہلکا جانتے ہو تم، سب چیزوں کی فکر ہے مگر اپنے رب کے سامنے جھکنے کی فکر نہیں۔ ادھر دیکھو، مگر بے نمازی کو بھی آپ نے دیکھا، کوئی بے نمازی مرنے والا تھا، موت کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا توبہ کر لے، اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ کبھی کہا کسی نے؟ جلدی بولو،
ادھر دیکھو، کبھی دیکھا بے نمازی کو موت سے 2 دن پہلے توبہ؟ کسی عورت کو جو نماز نہیں پڑھتی ہے موت سے پہلے، اس کے بعد فرشتہ آیا اور نماز پڑھ لے مر جائے گی، اسی حال میں جہنم میں جائے گی؟ نہیں 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 نہیں۔ اچھا کسی سود کھانے والے کو حضور فرماتے ہیں سود کھانے والے کا پیٹ بڑا ہوگا، جسم چھوٹا ہوگا، گرے گا اٹھے گا، پوری محفل محل محشر اس کو دیکھیں گے، ان کی توندیں بڑی ہوں گی، جسم چھوٹے ہوں گے، یہ گریں گے، ان کا توازن ان کی توند بگاڑ دے گی، یہ جو ہے نا اپنا توازن کھو بیٹھیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ کھو بیٹھیں گے تو اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے جن کی توندیں نے منہ کے بل شریر گرا رہی ہے، یہ ذلیل ہو کے گر رہے ہیں، تو آواز آئے گی یہ وہ ہے جو سود کھاتے تھے۔ سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا کام ہے، مگر سود کھانے والے سے آج تک کبھی نہیں کہا کہ توبہ کر لے ورنہ اسی حال میں مرا تو جنت میں جائے گا۔ کبھی کہا؟ فرشتے نے کہا بولو تو کبھی ایسے آدمی سے جو اپنی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اس سے کہا موت نے کہ توبہ کر لے، ماں باپ کا دل دکھا کے مرا تو جہنم کے نچلے حصے میں جائے گا؟ بولو کبھی کہا؟ جلدی بولو کبھی کہا؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی ایسے آدمی کو جو بدنگاہی کرتا ہو یا جھوٹ بولتا ہو، اس سے موت کے فرشتے نے کہا ہو کہ بھئی جھوٹ چھوڑ دے، بدنگاہی چھوڑ دے، اسی حال میں مرے گا تو جہنم میں جائے گا؟ اب تو ہمارے یہاں جہنم کا ذکر ہی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے جہنم اللہ نے بنائی نہیں، کوئی ڈرتا ہی نہیں جہنم سے، کوئی جہنم کے بارے میں غور ہی نہیں کرتا۔ اس میں کون جائے گا؟ اس میں ماں باپ کے نافرمان جائیں گے، یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں بے نمازی جائیں گے، اس میں اللہ بے نمازی جائیں گے، اس میں سود کھانے والے جائیں گے۔ وہ جہنم کیسے ہے؟ وہ بالکل کالی ہو چکی ہے، جلتے جلتے اس کے اندر کوئی چنگاری نہیں ہوتی۔ میری طرف دیکھو، غور کرو، بے نمازی سے کبھی موت نے کہا کہ توبہ کرو قیمت نہ مر جاؤ گے؟ بولو کبھی کہا؟ 1 دن 2 دن پہلے آ کے کسی بے نمازی سے، کسی بدنگاہ کرنے والے سے، ماں باپ کے نافرمان سے کبھی کہا؟ اب سنو غوث العظم کا یہ فرمان، چاہو تو میری پوری تقریر بھول جاؤ، اس کا ایک اور کم کرو، چاہو تو پوری تقریر بھول جاؤ مگر یہ بات نہ بھولنا، میرے غوث العظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ میرے ساتھ پورا مجمع دہراؤ، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ اب اگر تم بے نمازی ہو تو تم کو سوچنا چاہیے کہ بے نمازی ایسے جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ دیکھو آج کل کے موبائلوں کا حال یہ کہ آپ محفل میں بیٹھے ہو، ابھی کوئی کال آئے گا آپ اٹھ کے چلے جاؤ گے، آپ کو حضور کے ذکر کی کوئی اہمیت نہیں پتا۔ یہ صحیح کہہ رہے تھے بالکل کفیل بھائی، بالکل حق کہہ رہے تھے۔ موبائلوں نے تمہیں نوجوانوں پر بات کر دیا ہے۔ اس دور میں سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنے موبائل کی وجہ سے جائیں گے، مجھے ایسا، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ موبائل بھی میرا ہے، یہ ڈیٹا بھی میرا ہے، یہ آنکھیں بھی میری ہیں۔ میری طرف دیکھو، موت تجھے حال بدلنے، جلدی بولو میرے ساتھ، بولو یار میں کیا کہہ رہا ہوں، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ اب بے پردہ عورت اسی حال میں مرے گی تو جہنم میں جائے گی۔ ادھر دیکھو 22 سال کا نوجوان ہے، دلی میں اللہ اکبر فلم دیکھ رہا ہے، اور وہ فلم دیکھنے کے لیے گیا ہے، 6 ایپ اس کے بنے میں، بہترین بائک ہے اس کے پاس۔ یہ راستہ کیسے کھلا ہوا ہے؟ یہ راستہ بند کرو بھائی، یہ راستہ بند کرو، ادھر سے بند کرو، آنا جانا۔ بس 1 منٹ، بس ادھر دیکھو، بس ادھر سے کسی کو آنا جانے نہ دینا، بس تھوڑی دیر روک دو حضور کے ذکر کی برکت سے۔ میری طرف دیکھو، غور کریں آپ، 22 سال کا نوجوان بزنس بہترین طریقے سے جم کرتا ہے، اس نے باڈی شوڈی بنائی ہے اور وہ فلم دیکھنے گیا ہے۔ اب اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ اس کی لاسٹ فلم ہے، اس کے بعد وہ فلم نہیں دیکھ پائے گا۔ نوجوان ہے، بہترین بال کٹوائے، چہرے پر بہت خیال رکھتا ہے، چہرے پہ ایک داغ بھی اس کو پسند نہیں۔ فلم دیکھ کے باہر نکلا، بائک تیزی کے ساتھ چلائی،
تیزی کے سائے بات چل رہی، بائک چل رہی ہے، اچانک اس کی موت آ گئی۔ موت نے اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ یہ توبہ کر لیتا۔ کانوں میں گانا سنتے ہوئے جا رہا تھا، گانا سنتے سنتے مر گیا۔ جب گرا تو اس کا پورا چہرہ لتھڑ گیا، چہرہ اس کا پھاڑ دیا، اس روڈ کے کنکروں میں اس کا چہرہ پورا بگڑ گیا۔ وہ چہرہ جس کا ایک نشان تک اسے پسند نہیں تھا، ایک ریل میں ڈالتا تھا، ایک ریل ویڈیو بنا کے پورا لائک ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے تھے۔ آج سب اسٹار بننا رکھا رہ گیا، سارا نشہ رکھا رہ گیا، ساری شہرتیں رکھی رہ گئی۔ وہ سڑک پہ ذلیل ہو کے پڑا ہے، بہت دیر تک تو کوئی آیا بھی نہیں، جب تک لوگوں نے اٹھایا مر چکا تھا۔ اس کے بعد ہاسپٹل کے بعد پوسٹ مارٹم ہاؤس، اور پوسٹ مارٹم ہاؤس میں جنازے روز جاتے ہیں، میری اور آپ کی طرح لوگوں کے جاتے ہیں، اور بہت لمبی ایک لائن لگی ہوتی ہے۔ اور اس لائن کا معاملہ یہ ہے میاں کہ اس لائن میں مکھیاں بھی بھنک رہی ہیں، سب کچھ، مگر کوئی ہٹاتا نہیں۔ اس کا پورے چہرے پہ مکھیاں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد اس کا پورے جسم کو کپڑے اتار دیے گئے۔ اب عورت مرے یا مرد مرے، پورے جسم کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ شروع کرتے ہیں پوسٹ مارٹم۔ پہلے ان کے پاس چھینی اور ہتھوڑی تھی، اس سے کاٹتے تھے، اب کیلنڈر ہے جس سے لکڑی کاٹتے ہیں، ایسے لگایا سر کے اوپر، کر سے پورا کاٹ کے یہ پوری کھوپڑی نکال کے رکھ دی۔ پھر اس کے بعد پھاڑا پورا یہاں سے پھاڑتے ہیں، اور پھاڑنے کے بعد پوری پسلیاں کاٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد موٹے ہوئے سوئے سے یعنی سوئی سے اس میں جو ان کا تاگا ہوتا ہے، جو اس میں دھاگا ہوتا ہے وہ پلاسٹک کا ہوتا ہے، ایسے سر پہ کٹ 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 آگے پیچھے لگائیں گے، پھر سر میں کٹ کٹ اس طرح سے وہ پورا اس کو لگائیں گے، اور اس کے بعد کالی پنی میں لپاٹ کے دے دیتے ہیں۔ میں نے 2018 میں ایک نوجوان کو غسل دیا تھا، اس کے سر کے نیچے میں نے ہاتھ ڈالا پانی ڈالنے کے لیے، تو ایک ہڈی میری انگلی پہ لگی، میں رونے لگا۔ ایک صاحب نے کہا کیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا تو مردہ کہتا ہے آرام سے پکڑ، تیرے پکڑنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ آرام سے اٹھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب غسال غسل دیتا ہے مردے کو تو وہ کہتا ہے او میرا ہاتھ اٹھانے والے، او مجھے غسل دینے والے ذرا نرمی کر۔ جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے او مجھے دفن کر کے لے جانے والوں ذرا ہلکے ہلکے پاؤں رکھو، تمہارے پاؤں کی تکلیف سے مجھے درد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا مولا علی فرماتے تو موت کے ذکر کو بھی ٹالنا چاہتا ہے، تجھے موت کا ذکر پسند نہیں تو سن، جو موت کو یاد کرے گا وہ بھی مرے گا، جو موت کو یاد نہیں کرے گا وہ بھی مرے گا، جو موت کو یاد کرے گا آسانی سے مرے گا۔ سیدنا علی تو اتنا یاد کرتے تھے مولا کائنات کہ اپنا گھر ہی قبرستان کے برابر بنایا تھا۔ قبر والوں کے پاس شام کو بیٹھتے تھے، رات کے وقت تک بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ لوگوں میں نہیں بیٹھتے، قبر کے مردوں کے پاس بیٹھتے؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں نا تو یہ میری غیبت نہیں کرتے میرے جانے کے بعد، اور جب تک میں ان کے پاس بیٹھا رہتا ہوں مجھے اپنی موت یاد آتی رہتی ہے۔ موت جو بھول جائے گا وہ نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتا، یاد رکھو وہ نیک نہیں ہو سکتا جو اپنی موت کو بھول جائے۔ مگر میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سنو، اللہ کے رسول کے غلاموں، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہونے والا ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑا رہا ہے میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میرے اندر یہ خاصیت ہے، میں فلاں ہوں، میں چنی ہوں، میں چنا ہوں۔ کچھ نہیں، اگر تو موت سے غافل ہے تو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر مومن نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ مومن ہونے کے لیے موت کو یاد کرنا لازم ہے۔ اللہ کے رسول کے غلاموں سنو، حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہونے والا ہے۔ کتنے بڑے صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں میرا امام کہتا ہے تو جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صحابوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ ان کا انتقال ہونے والا ہے، ان کا رنگ کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی پیلا، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی لال۔ کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ اتنے بڑے صحابی کو موت سے ڈر لگ رہا ہے، سفید داڑھی ہے، بالکل بزرگ ہے، تقریباً 80 سال کی عمر ہے، انتقال ہونے والا ہے، مگر بوڑھے صحابی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے اس وجہ سے میرے آقا فرماتے موت کے وقت بندے کو خبر ہو جاتی ہے وہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں۔ تو میں اپنے مالک سے کہہ رہا ہوں اے میرے کریم، اے میرے رحیم، اے مؤثر حقیقی، کرم کرنے والے مولا، اپنے فضل سے ابو ہریرہ کا موت کا وقت ہے، اگر اس وقت تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عمر میرے آقا فرماتے ہیں
میرا عمر وہ ہے جس پہ جنت کے فرشتے فخر کرتے ہیں. ذرا زور سے بولو عمر کو ہے. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. آدھی دنیا کا بادشاہ امیر المومنین, جدھر سے گزرے شیطان نہ گزرے, مگر جب مارا ان کے کسی نے چاقو ابو لولو فیروز نے تو آپ زمین پہ تشریف لے آئے. آنتیں پھٹ چکی ہیں, دودھ پیا, دودھ پانی کی طرح نکل کے چلا گیا خون بن کے. آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے, نہیں رکھا. او سر زمین پہ رکھ دے, نہیں رکھا. سر زمین پہ رکھ دے, سر پنڈلی پہ رکھ لیا. سر زمین پہ رکھ دے, سر زمین پہ جیسی رکھا ویسے ہی ناک رگڑی اور حضرت عمر نے سجدہ کیا. سارے مدینے کے لوگ رونے لگے. معلوم کیا کہتے تھے؟ یا اللہ, لوگ کہتے عمر یہ ہے, عمر وہ ہے, مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے, موت کا وقت ہے. اگر اس وقت تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا, عمر ہلاک ہو جائے گا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مریم کی قبر پہ گئے, جا کے بولے میری ماں اب میرا دل کرتا ہے تجھے دیکھوں, بہت دن ہوئے تجھے دل دیکھے ہوئے. میری ماں اگر تو کہے میں مردے زندہ کر لیتا ہوں, تو کہے تو تجھے زندہ کروں. اندر سے آواز آئی میرے عیسیٰ, میری روح نکلی تھی, اتنی تکلیف ہوئی تھی, مجھے اس کا احساس ابھی تک ہے. میرے لاڈلے ایسا نہ کرنا. میرے بھائی میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں دن رات سفر میں رہتا ہوں, اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں مولا مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا کر مدینے میں ایمان والی موت عطا کرنا. میرے کریم پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا. آپ اگر میری بات پر دھیان نہیں دیں گے تب بھی آپ مریں گے, اور اگر دھیان دیں گے تب بھی مریں گے, کیونکہ موت کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. نہ کسی عالم کو چھوڑتی ہے, نہ کسی جاہل کو چھوڑے, نہ کسی ولی کو چھوڑے, نہ کسی کتب کو چھوڑے, نہ کسی ابدال کو چھوڑے, نہ کسی امام کو چھوڑے, نہ کسی قاضی القضات کو چھوڑے, نہ کسی جاہل کو چھوڑے, نہ کسی عالم کو چھوڑے, نہ کسی ولی کو چھوڑے, نہ کسی متقی کو چھوڑے, نہ کسی گنہگار کو چھوڑے, نہ کسی بادشاہ کو چھوڑے, نہ کسی فقیر کو چھوڑے. اس نے نہ جانے کتنوں کو آ لیا اور کتنوں کو آ رہی ہے. اس سے حیا ختم کرتے چلے جا رہے, تیری آنکھیں نہیں کھل رہی. مرتے لوگوں کو دیکھ کر کے میرے بھائیوں اس کے جنازے کو انہوں نے سیل پیک کر کے دے دیا. نوجوان کا جنازہ گھر میں آیا, ماں روئی, بچے ماں روئی, اس کی بہنیں روئی, مگر سب نہیں روئے. سب نے کہا جلدی جلدی دیر ہو رہی ہے دفن کرو. سب یہی پوچھتے ہوئے آتے کتنے ٹائم کے بعد دفن ہوگا. ارے یہ تھوڑی دیر تو روک دیتے, نہیں تھوڑی تو مہلت دے دیتے, مگر کوئی مہلت نہیں, کوئی نہیں روکتا. میرے بھائی اس کا جنازہ اٹھا, اللہ اکبر, اس کا جنازہ اٹھا. میرے نبی پاک قبیلہ بنو نجار کی طرف جا رہے ہیں, آپ کی اونٹنی بے قرار ہو گئی. صحابہ نے دیکھا, عرض کی یا رسول اللہ اونٹنی یہ اچانک بے قرار کیسے؟ سرکار نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ لوگ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو گے, ورنہ میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے. اس قبر کا مردے کو جب عذاب دیا جا رہا ہے, اس کی آواز سے میری اونٹنی بدک رہی ہے, اس کو جو ہے نا یہ اونٹنی پہ قرار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اب اس کو لے جا کے دفن کر دیا گیا. اب سب مٹی ڈال کے آ گئے ہیں, میں نے بھی ڈال دی, آپ نے بھی ڈال دی, سب نے مٹی ڈال دی, سب رشتہ دار مٹی ڈال گئے. کہتے نا یار مٹی ڈالو ختم کرو, ڈال دی مٹی ڈال دی, ختم ہوا معاملہ. اللہ کے رسول فرماتے جب دفن کر کے جلتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, کتنی راتیں میں نے تمہارے ساتھ گزاری, ایک رات تو گزارو, ایک رات تو گزارو, مگر کوئی نہیں رکتا. آج تک سگی ماں کی قبر پہ ایک رات کسی بیٹے نے نہیں گزاری, کسی باپ کی قبر پہ آج تک کسی بیٹے نے نہیں گزاری, سگے بیٹے کی قبر پہ پوری رات کسی نے نہیں گزاری. کوئی کسی کی قبر دیکھنے بھی نہیں آتا, سب مٹ گئی. کتنی قبریں انتظار کرتی ہیں, ہفتے کے دن جاتے ہیں, مرنے کے کچھ دنوں کے بعد روز دن جاتے ہیں, ہفتے اس کے بعد بھول جاتے ہیں. یہ دنیا ہے میرے بھائی, اس کو سمجھ. یہاں بڑے بڑے بادشاہوں کو بھول گئی دنیا, بڑے بڑے جوانوں کو بھول گئی دنیا. تو کیا سمجھتا ہے تجھے یاد رکھیں گے یہ لوگ؟ نہیں, نہ تیرے دوست تیری قبر پہ جایا کریں گے, تو یاد رکھ تیری قبر نہ ہوگی. سوال یہ ہے میرے بھائی, وہ نوجوان جو فلم دیکھ کے مرا تھا, جب اس قبر میں میرے سرکار تشریف لائے ہوں گے تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھا ہوگا جن آنکھوں سے وہ فلم دیکھ کے مرا تھا. ان گندی آنکھوں سے حضور کے دیکھنے کی کیسے ہمت کی ہوگی. کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے, جس کے گناہ وہ خبردار ہے, کیا ہونا ہے
لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، گوشت تیار ہے، کیا ہونا ہے؟ اس نے ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھا ہوگا جن سے وہ گندی فلم دیکھ کے مرا ہے، جن سے گندی تصویریں دیکھ کے مرا ہے۔ او نوجوان، تو کیا سمجھتا ہے تو نے اپنے موبائل میں یہ جو لاک لگایا ہے یہ سب سے چھپ گیا؟ نہیں 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 نہیں، تیری آنکھ کا ہر گناہ اور تیرے موبائل پہ چلنے والا ہر ویڈیو کوئی ایسا ویڈیو نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو، وہ علام الغیوب ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میری تقریر کو، میری تقریر سے وہ غافل ہے؟ نہیں نہیں، میری تقریر بھی سن رہا ہے وہ، اور آپ کے سننے کو بھی دیکھ رہا ہے وہ، میری نیت بھی جانتا ہے وہ، اور آپ کے بیٹھنے کی نیت بھی جانتا ہے وہ، اور تم کو بھی اس کی طرف ہی جانا ہے، مجھ کو بھی اس کی طرف ہی جانا ہے۔ تم کو یہاں بیٹھ کے سننے کا حساب دینا ہے، مجھ کو یہاں سنانے کا حساب دینا ہے۔ سوال یہ ہے میرے بھائی، آپ بتاؤ کیا آپ کے گناہ اللہ سے چھپے ہیں؟ انسٹاگرام چلانے والوں، فیس بک میں اپنی جوانیاں برباد کرنے والوں، نوجوان لڑکیوں کو چیٹنگ کرنے والوں اور چیٹنگ کر کر کے اپنی زندگیاں برباد کرنے والوں، ویڈیو کال پہ دوسروں کی بچیوں کی زندگی برباد کرنے والوں، بتاؤ تمہاری اس حرکت سے اللہ نہیں جانتا؟ بالکل جانتا ہے۔ تم تو اس حرکت کی بات کرتے ہو، تو کتنے سمندر ہے دنیا میں، کتنے لمبے چوڑے کوئی ناپ سکا ہے؟ نہیں ناپ سکا۔ اس کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں، کوئی اسے گن سکا ہے؟ بولو کوئی گن سکا ہے؟ نہیں، مگر میرا ایمان یہ ہے سمندر کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی ایسی مچھلی نہیں جو اللہ کے علم اس کو بھوک لگی ہو اور میرے رب کو اس کی بھوک کا علم نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی مچھلی بھوکی ہوتی ہے، میرا رب اس مچھلی کو جان لیتا ہے، اس کی بھوک کو پہچان لیتا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، یہ آنکھیں قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دیں گی، یہ ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ پہلے دیکھو فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، اب صبح شام رات دن رات اسمال مال۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایک جنگل بھر کے سونا دے دے تو وہی انسان اس جنگل کو ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کی جوانی بڑھتی ہے، ذرا دھیان سے سننا ان حدیثوں کو اور اپنے دل پہ لکھ کے لے کے جانا۔ یہ کیا بات ہے تقریر سن کے چلے جاتے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کی عمر بڑھتی ہے، اس کا جسم تو پورا ہوتا ہے مگر اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی ہیں، ایک تو جینے کی تمنا، دوسرے پیسے کی خواہش۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان۔ کون بدبخت ہے یا رسول اللہ؟ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کرتا، جو بچوں کے لیے پیسہ حلال حرام کہیں سے بھی لائے، حرام کی جو دولت کھائے گا وہ بچہ کبھی زندگی میں حرام کی دولت کھانے والا کبھی نیک نہیں ہو سکتا، اسے کوئی نیک نہیں بنا سکتا۔ جو حرام کی دولت کھائے گا اسے کوئی نیکی کی طرف نہیں لے جا۔ ادھر دیکھو میری طرف دیکھو، وہ عظمت بھاگلپوری صاحب تشریف لائے ہیں، وہ نعت پڑھیں گے، آپ اس وقت ان کو دیکھیے گا۔ ابھی وہ تشریف لائے ہیں، آ کر کے ادھر بیٹھیں گے آرام سے، آپ تشریف رکھیں، میری طرف دیکھیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے لیے؟ ادھر دیکھو میری طرف دیکھو، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لو بھی لو جو کفیل بھائی ایک حدیث شریف اور سن لو۔ ادھر دیکھو میرے بھائی، یہ نہ کہنا قیامت کے دن کبھی آپ میرے بارے میں یا یہ کہو کہ اس آدمی کے سامنے بیٹھے تھے اس نے ہمیں صرف تفریح کی تھی، مذاق کیا تھا۔ جو لوگ مذاق کرتے ہیں وہ تو اپنا حساب خود دیں گے میرے بھائی، میں کوئی بات کسی کے اوپر نہیں کر سکتا، مگر میں اتنی بات کہتا ہوں میں نے قرآن سے رونا سیکھا ہے، ہنسنا نہیں سیکھا۔ میں نے حدیث پڑھ کے رونا سیکھا ہے مگر ہنسنا نہیں سیکھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان، ادھر دیکھو، بدبخت ہے وہ انسان جو دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر لے۔ ادھر دیکھو یہی تو ہو رہا ہے، دولت کس کے لیے اکٹھے کی؟ بچوں کے لیے۔ دولت مال کسی کے لیے اکٹھا کیا؟ بچوں کے لیے۔ اس کا فائدہ بچوں کے لیے، حساب تمہیں دینا ہے۔ سنو میرے آقا فرماتے ہیں جس کی عمر 40 سال ہو جائے، کتنے سال بولو جلدی بولو میرے ساتھ، پورے مجمع بولو، کتنے سال ہو جائے جلدی بولو، کتنے سال ہو جائے؟ 40 سال، اور اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب نہ آئے، یعنی وہ نیکیاں زیادہ نہ کرے، گناہ کم نہ کرے۔ فرماتے ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، یعنی 40 سال کی عمر ہو گئی ہے اور وہ گناہوں سے ابھی تک بچا نہیں ہے۔ ادھر دیکھو میرے بھائیو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ادھر دیکھو توجہ کرو، کیسے مرنا چاہتے ہو؟ آپ نے کبھی سوچا کے بارے میں؟ کبھی مرنے کے بارے میں سوچا؟ اللہ اللہ سیدنا مولا کائنات فرماتے انسان ایسا بے وقوف وہ کام سوچتا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اس موت کے بارے میں نہیں سوچتا جو ہو کے رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
میرے باپ مر گئے، میرے دادا مر گئے، آپ میں سے بھی غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، آگے کہنے لگا حضور نصیحت فرمائیے، کہا تیرا باپ کہاں مر گیا، دادا کہاں مر گیا؟ فرمایا جس کا باپ دادا مر کے لیے اس کے لیے عبرت نہیں بنا تو عبد القادر اسے کیا سمجھائے گا؟ یعنی باپ کا جنازہ گھر سے اٹھ گیا پھر بھی وہ نہ سمجھا، دادا کا جنازہ گھر سے اٹھا پھر بھی اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں آ گئے۔ اب یہ قبر بڑی اندھیری ہے، بہت اندھیری ہے میرے بھائی، اس میں کوئی اجالا نہیں ہے، اس میں صرف اندھیری ہے، ایک بچھیوں کا گھر ہے۔ یہ ایک امیر کو دفن کیا گیا، ایک آدمی کو دفن کیا گیا، بڑا رئیس آدمی تھا، اس کی قبر کھودی گئی تو اس کے اندر بچھو نکلے، پھر اس کو کچھ دنوں پہلے کی بات ہے پھر اس قبر کو بند کر دیا گیا، پھر تو اس کے بعد دوسری قبر کھودی گئی، اس کے اندر بھی بچھو، علماء نے کہا اور کھود لو ایک دو قبریں، کھودا تو وہاں بھی بچھو، اب حضور کیا کرے؟ تو علماء نے فرمایا یہ بچھو نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے، یہ پہلے ہی شروع ہو گیا ہے، مرنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا ہے۔ ایک صحابی کو دفن کیا گیا اور جیسی دفن کیا گیا، انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے سوچا یہ صحرا میں غلط دفن کر دیا صحابی کو، چلو ایسے لے کے چلتے ہیں مدینے میں دفن کریں گے۔ کہتے ہیں جب ہم نے اسے کھولنا چاہا جیسے ہی پتھر ہٹایا، کہتے ہیں جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک باغ ہی باغ نظر آ رہا تھا۔ اب بتا تجھے کون سی والی قبر چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یہ قبر، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، کون سی قبر چاہیے؟ مجھے ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے، بتاؤ مرنے کے بارے میں سوچا؟ وہ جو نہیں سوچتے ہیں وہ بھی مریں گے، نوجوان یہ سمجھتے ہیں مگر یہ عتیق کو نہ چھوڑے، یہ امیروں کو نہ چھوڑے، جاؤ افغانستان جا کر کے چیک کرو، ان کے بچے سے لے کر کے 100 سال تک کا مردہ ملے گا۔ دنیا کو یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اگر تو 40 سال کا ہے تو مر سکتا ہے، اگر تو 30 سال کا ہے تو مر سکتا ہے، اگر تو 35 سال کا ہے تو مر سکتا ہے، اگر تو 20 سال کا ہے تو 20 سال کے لیے تم بھی مرے ہیں۔ موت کو نزدیک سمجھ اللہ کے قریب چلا جائے گا، موت کو دور سمجھے گا اللہ سے دور چلا جائے گا۔ یاد رکھ اسے درخت اسلام کو صرف پڑھ پڑھ اس پہ عمل کر چل۔ اور سن میرے بھائی میرے دوست کے درد، کیسے مرنا چاہتا ہے تو کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مال کرنے والوں کے بارے میں سنو، اللہ فرماتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پھر فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، بڑی بڑی بلڈنگوں والوں سنو، بڑے بڑے کروڑپتی لوگوں سنو، زکات نہ دینے والوں سنو، غریبوں کو دینے والے نہ سنو، مدرسوں کے نام پہ اپنی تجوریوں کے تالے بند کر کے شادیوں کے دن کھولنے والے سنو، تاکہ تمہارے کانوں میں کوئی میل ایسا نہ رہے تو اللہ کا پیغام تمہارے کان تک نہ پہنچے۔ فرماتا ہے اللہ سوف تعلمون، ہاں جان جاؤ گے، جان جاؤ گے، ہاں جان جاؤ گے، ہاں جان جاؤ گے۔ لہجہ تھوڑا بات وہی ہے، لہجہ تھوڑا سا اور بدلا ہے اور تھوڑا ایک لفظ کا اضافہ ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی پھر ہاں جان جاؤ گے، یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، کیا سمجھو؟ سمجھا رہا ہوں۔ مولا علی سے پوچھا گیا حضور ایک ہی بات اللہ نے فرمائی ہے، اب بتائیں اب کیا کریں؟ آپ فرمانے لگے ایک ہی بات کو 2 بار تمہیں اللہ نے فرمایا، کتنی بار فرمایا بولو؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اللہ ثم استعمال کر رہا ہے، ڈر جاؤ مسلمانوں۔ مولا علی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ قبر میں حساب دو گے، ایک مرتبہ حشر میں حساب دو گے۔ یہ جو بلڈنگیں تم نے کیا رکھا، یہ پیسہ تم نے بچا لیا، یہ بلڈنگوں میں لگا دیا، بہن روتی بھی آئی میرے گھر میں بڑی پرابلم ہے، اس کو نہیں دیا، اپنا پیسہ میں نے انویسٹ کر دیا، بچانے کی نیت سے بچانا ہے نا مجھے، بھائی میرا پریشان تھا مگر میں نے اس کے بچوں کی فیس تک نہ بنوائی، اس کے بچے کے فیس بھی جمع نہیں ہوئے، میں نے بس نفرت کی وجہ سے اس کو پیسہ نہیں دیا، اس وجہ سے کہ میں اپنی پیسہ بچا لوں گا، میں نے بینکوں میں جمع کر لیا، انویسٹ کر لیا بچانے کے لیے، یہ تیرا پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی، یہ تیرا بینکوں والا پیسہ نہیں بچا، جو تجھے مدرسے والا آیا تھا مانگنے کے لیے تو نے اس کو بھی نہیں دیا، مسجد کو نہیں دیا، کیا پیسہ بچاؤں گا؟ یہ تیرا پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 نہیں، یہ پیسہ نہیں بچا جو تو نے تجوریوں میں جمع کیا، جو تو نے پلاٹنگ میں جمع کیا، جو تو نے بینکوں میں جمع کیا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیسہ وہ نہیں بچتا جو تو اپنی تجوری میں رکھ رہا ہے، پیسہ تو وہ بچتا ہے اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم میرے رحمت عالم نور مجسم گھر میں تشریف لے کر کے آئے، بکری کو ذبح کر کے اس کو بانٹ کے تشریف لائے اور اس کے گوشت کو آ کے پوچھا عائشہ کتنا گوشت بچا ہے بانٹنے کے بعد؟ ایک کٹوری دکھا کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اس کٹوری میں بچا ہے، فرمایا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگ گیا ہے، بچا وہ ہے جو بچ گیا، بچا وہ نہیں جو تیری بلڈنگ میں لگا ہے، بچا
بچہ وہ نہیں جو تیری پتاتی میں لگا ہے، بچہ وہ نہیں ہے جو تیری پیٹ میں جمع ہوا، بچہ وہ ہے جو کسی غریب کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے، بچہ وہ ہے جو اپنی بہنوں سے کام آ گیا، بچہ وہ ہے جو تیرے بھائیوں سے کام آ گیا، بچہ وہ ہے جو مسجد میں کام آیا ہے، بچہ وہ ہے جو مدرسے میں کام آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی قبر میں اپنا پیسہ لے کے جا سکتا ہے، بالکل جا سکتا ہے، مومن وہ چھوڑ کے بھی نہیں جائے گا، وہ قبر میں بعد میں جائے گا، اس کا پیسہ پہلے ہی چلا جائے گا۔ واہ 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 اگر میری باتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی، واہ واہ واہ، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو۔ اگر آپ کو میری باتوں میں دلچسپی نہیں ہو تو اپنے دل کا علاج کرنا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مرنے کا پروگرام کیا ہے آپ کا؟ میرا تو ہے، اپنی بات کر رہا ہوں۔ اللہ بس مجھے استقامت دے۔ اگر اسی وقت موت آئے تو میں اسے ویلکم کہوں گا۔ کوئی ایسا کام مجھ پہ باقی نہیں ہے کہ میں کہوں گا موت سے یہ کام کر لوں، نہیں، تیار ہوں الحمدللہ، آؤ موت ویلکم ہے۔ ایسے جیو کہ موت کا فرشتہ آئے۔ مولا علی فرماتے ہیں موت کے وقت میں تجھے کوئی دوسری بات یاد نہ آئے، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، ہیزیٹیشن نہیں، گھبراہٹ۔ کیسے مرنا چاہتے ہو ایسے؟ موت کے بارے ارے کلمہ پڑھ کے سب مرنا چاہتے ہیں، تو جو کلمہ پڑھتے پڑھتے مرنا چاہتا ہے کیا وہ سوتے سوتے بھی کلمہ پڑھتا؟ اللہ اب جو سوتے سوتے ویڈیو دیکھ کے سو گیا، اس کا لاسٹ سین اب اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو قیامت کے دن جب کھلے گا تو یہ ہوگا کہ یہ فلم گندی دیکھ دیکھ کے سویا تھا، اب اس کے سامنے گندی فلم پھر دیکھتے ہوئے اٹھیں گے۔ کیسے مرنا چاہتے ہو؟ اگر آپ کا پیر جنید بغدادی سے بڑا ہو تو نہ ڈالنا، اور اگر جنید بغدادی سے تمہارا پیر چھوٹا ہو تو ڈر جانا۔ حالانکہ جنید بغدادی غوث العظم کے بھی پردادا پیروں میں ہیں، ان کا نام سید الطائفہ لقب ہے، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی، اپنے وقت کے اولیاء کے سردار، اور ان کے ایک مرید کے پاس گئے، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، سانسیں روک کے سننا، سانسیں روک کے، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن، سورہ یاسین، کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورہ یاسین۔ اسے کہا بند کرو قرآن، بند کرو، میں نہیں سننا چاہتا۔ آپ ڈر گئے، سب کہو معاذ اللہ، سب کہو معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا بیٹے ڈرتے ڈرتے چلو کوئی بات ہو گئی ہو، دعا کی، کہا بیٹے کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا کلمے سے نفرت، تم سے نفرت، کلمے سے نفرت، تم سے نفرت، اسلام سے نفرت، سب سے نفرت، مر گیا، مر گیا۔ یہی حال میں آپ روتے رہے 40 دن لگاتار، یا اللہ میرا مرید تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، کیسے ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا، مر گیا، ایمان چھن گیا۔ اوے میرے بھائی سنو، 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کون سے گناہ کرتا تھا؟ خواب میں کہنے لگا حضور میرے 3 گناہ ایسے تھے جو آپ کو نہیں پتا تھا، مگر انہی گناہوں کی وجہ سے میں برباد ہوا۔ پہلا گناہ میرا یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا تھا، اور دوسرا گناہ میرا یہ تھا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا، اور تیسرا گناہ میرا یہ تھا کہ میں نگاہوں کا مومن نہیں تھا، میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، میری آنکھوں میں شرم حیا نہ تھی، میرا ایمان چھن گیا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے جو کعبے میں یہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا ورنہ مجھے معاف کر دے، گناہوں کے ساتھ تو میں تیرا کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے قریب جا کے دیکھا یہ کعبے میں کون رو رہا ہے، یہ لوگوں نے اس کا درد کتنا پڑا نوجوان کا۔ جب اس شخص نے اپنا چہرہ اٹھایا لوگوں کی چیخ نکل گئی، میرے شیخ تھے، میرے آقا تھے غوث العظم عبد القادر جیلانی، اللہ سے عرض کر رہے تھے مالک عبد القادر کے گناہ معاف کر دینا ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، ان کا کون سا گناہ؟ ارے وہ تو عبد القادر کی شان یہ ہے کہ عالم بننے کے بعد تقریباً 25 سال تو جنگلوں میں گزارے ہیں۔ اس شخص نے جس نے اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھایا، جب اللہ فرماتا تھا عبد القادر تجھے میری قسمیں کھا لے تو کھاتے تھے، اب قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ میرے بھائیو کیسے مرنا چاہتے ہو تم کہ موت کے وقت فرشتہ آئے اور تم ادھر ادھر کی باتیں کرو؟ ارے تم نے تو گالی دینا سیکھا تھا نا، تم نے تو غصے میں مانی مارنا سیکھا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب تمہارا پورا جسم کام کرنا بند کر دے اور صرف جسم تمہارا جب مرتے وقت یہ پورا ہاتھ پیر کام نہ بند کر دیتا ہے، پھر انسان کا
اکثر کام کرتا ہے. اب وہ دیکھ رہے فرشتے کو, کہیں ایسا تو نہیں کہ گالیاں پکنے لگو, کہیں ایسا تو نہیں ایسی موت تو نہیں مرو گے, بتاؤ اتنی تیاری کی ہے تم نے بے نمازیوں. اگر موت کے وقت میں تمہیں پیاس اتنی لگی کہ 7 سمندر کا پانی سے زیادہ, اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت کیا کرو گے کہ موت کے وقت فرشتہ تمہاری روح نکالے اور کہے بدبخت تو نے کبھی سجدہ نہ کیا, بدبخت تو نے کبھی اللہ کے سامنے جھکا نہیں, تو نے بدنگاہی کی. اس وقت میں تمہارا حال کیا ہوگا؟ چہرہ مس نہ ہو جائے, چہرہ بگڑ نہ جائے, موت کے وقت میں تمہاری ہوائیاں نہ اڑ جائے. موت کی تیاری کرو نوجوانوں, ایسی من نہیں مرو, ایسے نہ مرو کہ لوگ تمہیں کلمہ یاد دلائیں تو بھی تم کلمہ یاد نہ پڑھ پاؤ, بلکہ ایسے مرو جسے بریلی کے ایک بزرگ ہے 92 ایئرز کی ان کی عمر ہے, انتقال کا وقت قریب آ گیا, مغرب کی نماز پڑھ کے بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو 12 بج چکے تھے. 92 ایئرز 92 سال کی عمر ہے ان کی. اور جب اٹھے تو کہا کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ کہ حضور مغرب کی نماز تو پڑھ لی مگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی. کہا مجھے کھڑا کرو, کھڑا کر دیا. وضو کرو, وضو کرواؤ. کہا حضور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لے, کھڑے نہیں ہو پائیں گے, کمزور ہے. کہا نہیں مجھے کھڑا کرو. 4 لوگوں نے بڑی مشکل سے کھڑا کیا اور جیسے کھڑا کیا میں نے کبھی زندگی میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی, آج کیسے پڑھوں گا؟ پھر کہا اللہ اکبر. جیسے اللہ اکبر کہا, وہ جنہیں سہارے کی ضرورت تھی آرام سے رکوع, آرام سے سجدہ, آرام سے قیام, لمبی لمبی نماز 40 منٹ اپنی زندگی کی آخری نماز نہایت ہی خوشی اور خضوع کے ساتھ پوری نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر پہ لیٹ لے جا رہے اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں میرا موت کا وقت قریب ہے, میں اب تم سے اگر کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں, معاف کر دینا. پھر کہا کہ پڑھو کلمہ. شیخ سعدی نے کہا تھا جب تو پیدا ہوا تھا تو یہ حال تھا کہ تو رو رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے, مگر جب جائے تو ذرا بازی پلٹ کے جانا, ایسے جانا کہ تو مسکرا رہا ہو اور لوگ رو رہے ہو. وہ بزرگ کسی کی مثال, کسی کی تمثیل بن گئے. ویسے ہی انہوں نے لوگوں سے کہا پڑھو کلمہ. لوگوں نے جیسے کلمہ پورا کرا ہے, یہ گئے اور وہ گئے, آنکھیں بند, چہرہ کھل گیا, اتنی خوبصورتی ہو گئی. لوگ دیکھنے کے بعد کہنے لگے جب بریلی کے اس غلام کے چہرے کا عالم یہ ہے تو بغداد کے غوث اعظم کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ انہوں نے لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو مجھے کسی نے کلمہ یاد نہیں کرایا بلکہ میں بھولے ہوا کو کلمہ یاد کرا کے جا رہا ہوں. میری موت ایسی ہے, اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا. اس نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. میرے بھائی ایسی زندگی کی یہ مرحل کہ جب تو مر رہا ہو تو لوگ کہہ رہے ہو یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں, یہ فلاں انصاری فلاں پٹھان جا رہے ہیں, یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں. مگر فرشتے کہے لوگوں یہ وہ جا رہا ہے جس نے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیا ہے, یہ وہ جا رہا ہے جس کی دنیا سے بہتر اس کی آخرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس صوفی محمد حکیم شاہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ادھر دیکھو, اے بھائی بھائی بیٹھ جاؤ یار 2 منٹ ہماری بات سن لو. ہم بھی بڑی دور سے آپ کی خدمت کرنے آئے ہیں, آپ کے پیروں کی دھول صاف کرنے آئے ہیں بھائی, آپ کے خادم ہیں. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. یہ بتاؤ آپ کو آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے لگتا ہے نہ مرنا ہے؟ بولو لگتا ہے؟ ارے آپ کو ہم لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے؟ آج جلسے میں سبھی نیک ہیں, جب ہمارے یہاں شادی ہوتی تو پتہ چلتا کتنے نیک لوگ ہیں. کیا خیال ہے آپ؟ ادھر تو دیکھو. اصل میں یہ 4-5 جو لوگ ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنی مہربانی کر دے. بیٹے بیٹھ جاؤ, تقریر سننا. تقریر میں نعرے لگانے کا مطلب تقریر نہیں ہوتا, نعرہ بھی لگنا چاہیے. اب کوئی اسے کوئی نک کاٹ کے ڈال دے, بڑی پریشانی. اس کا ٹائم ہے, مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 1 منٹ بھی اپنا ضائع کروں نہ آپ کا ضائع کروں. میری بات ادھر دیکھو. آج کل کا زمانہ یہ ہے, مسلمان بچیوں کو دیکھ لو آپ. ایک صحابیہ ہے, اس کا نام ہے زبنیرہ, مکے میں. اسے اس کا آقا مارتا ہے. ادھر دیکھو توجہ, کیا کرتا ہے؟ اور اتنا مارتا ہے کہ 70 سال کی تقریباً بوڑھی ہے, اس کی ہڈیاں اس نے مارتے مارتے, اور یہ کہلوانا چاہتا ہے اللہ کو چھوڑ دے. وہ کہتی نہیں جان چلی جائے گی مگر حضور کا دیا ہوا دین نہیں جا سکتا.
اور پٹتے 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 توجہ چاہتا ہوں ساری بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی ماؤں کی، اور آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. ادھر دیکھو، کان کھول کے ادھر دیکھو، میری طرف غور کرو، میری طرف غور کرو. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. اس کو مارتے مارتے کئی سال گزر گئے. ایک دن غصے میں آ کے اس نے گردن چابک ڈالا گردن میں، یعنی رسی، اور زور سے کھینچی تو اس کی بوڑھی کی آنکھیں باہر آئیں. وہ اندھی ہو گئی. جیسی اندھی ہوئی اس نے تانے دیا، دیکھ میرے لات اور عزا نے تجھے اندھا کر دیا. اب بلا اپنے محمد کو، بلا اپنے محمد کو. ابھی یہ لفظ سنے تھے تو عورت تڑپ گئی. ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے، اے میرے کریم، اے میرے رحیم، اے دلوں کو بدلنے والے پروردگار، میں کمزور ہوں مگر میں نے کبھی پٹتی رہی مگر تجھے پکارا نہیں، چونکہ مجھے سمجھا میری امتحان ہے، اللہ میرا امتحان لے رہا ہے. میں پٹتی رہی مگر میں نے دعا تو نہیں مانگی نا، تو گواہ ہے. میں نے تو نہیں کہا اس آقا سے مجھے بچا لے، کہ مجھے پتا تھا میرا امتحان ہے، مگر میرے رب اب تیرے محبوب کی عزت پہ بات آ گئی ہے. مولا مجھے آنکھیں واپس دے دے ورنہ یہ شخص مجھے ذلیل کرے گا، تیرے محبوب کے نام کو بار بار لے گا اپنی بدبخت زبان سے. او میرے بھائیو، ابھی اس کے لفظ پورے نہیں ہوئے. تاریخ گواہ ہے کہ اس کی آنکھیں اللہ نے پہلے سے زیادہ تیز کر دی، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی. آج ایک لڑکی آئی اور آ کر کے اس نے انسٹاگرام پہ بیان دیا. ادھر دیکھو، توجہ کرو. بیان دینے کے بعد کیا کہا؟ میں اسلام چھوڑ رہی ہوں، میں اسلام چھوڑ رہی ہوں، میں اسلام چھوڑ رہی ہوں، میں اسلام چھوڑ رہی ہوں. کوئی بریلی میں چھوڑ رہی ہے، کوئی مراد آباد میں چھوڑ رہی ہے، کوئی یو پی میں چھوڑ رہی ہے، کوئی بہار میں. وہ کہہ رہی میں اسلام چھوڑ رہی ہوں، میں مسلمان تھی، میرا یہ نام تھا. میں کہتا ہوں بھائی، اسلام کیا واقعی میں تو نے چھوڑا ہے؟ چلو تھوڑا سا غور کرتے ہیں. اسلام اس نے چھوڑا ہے یا اسلام نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا. جو لڑکی کسی غیر مسلم سے، غیر مرد سے ویڈیو کال پر بات کرتی ہے، شادی سے پہلے غیر لڑکوں سے ملتی ہے، ان سے ویڈیو کال کرتی ہے، اس کا یہ ضمیر اس میں گندا ہو گیا ہے، اس کا اتنا ایک بار ہو گیا ہے. اب تو اسلام کے لائق نہیں ہے. اسلام کو اس نے نہیں چھوڑا بلکہ اسلام نے اسے چھوڑ دیا. واہ 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 واہ. آنکھیں ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. جو لڑکی غیر مرد سے اپنی شادی سے پہلے چیٹنگ کرنے لگے، توجہ کرو میری بات، جو ضرورت ہے وہ بات کر رہا ہوں، اور سنو توجہ کرو، میں دونوں طرف بات کر رہا ہوں. جو لڑکی غیر مرد سے چیٹنگ کرنے لگے، اس کی گود میں پلنے والا بچہ کبھی حیادار نہیں ہو سکتا. اور جو ایک اور وہ جو اس کا عاشق ہے نا، اس کو سمجھا دو. سن، جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ان کی محبتوں کو پیر میں رون کے، باپ کے بڑھاپے کا خیال کیے بغیر، ماں کی بیماری کا خیال کرے بغیر کسی غیر مرد سے ہوٹل میں ملنے گئی ہے، جب وہ اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی تو وہ تیری بھی نہیں ہو سکتی ہے. ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، عرص مقدس، مسلک اعلی حضرت نعرہ سیدی شواہد میاں صاحب قبلہ. مسلمانوں کی بچیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں وہ تینوں کو فالو نہیں کرتی، وہ بمبئی کی کسی ناچر والوں کو فالو نہیں کرتی. یا وہ مسلمان نہیں تھی، اس کے گھر میں اسلام تھا ہی نہیں، ورنہ تاریخ اس پر شاہد ہے. جس کے دل میں حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی محبت کا اتنا سا حصہ بھی آ جائے، یہ تو اس ملک میں پوری دنیا مل کر بھی اس کے اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میرے پاس میری امت کے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتیں ہیں. اب کتنے بچے تھے؟
سب کو خبر ہے میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، سب کو خبر ہے میرے گھر میں بہنیں ہیں، مگر جب وہ دوسروں کی بہنوں سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں، تو ان کو شرم نہیں آتی کہ تیری بہن کے ساتھ جب یہی گزرے گا تو تیرے دل پہ کیا؟ اب کون بچا ہوا ہے اللہ خیر ہے فتنے سے؟ کون بچا؟ او یار میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کل تو کوئی یہ نہ کہے حیا نکل گئی، شرم نکل گئی۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جتنا فیشن کر لیں گے اتنا ہی معزز ہے، اتنا ہی عزت دار ہے، اتنا ہی برکت والی۔ اے سنو میری بہنوں، میری بیٹیوں، ادھر دیکھو علماء بیٹھے تشریف رکھتے ہیں۔ بے حیا دیوس، اس زمانے میں اکثریت ہے دیوسوں کی۔ دیوس کون ہے؟ سنو، اللہ کا شکر ہے کہ میں دیوس ہوں۔ خدا کی قسم میرا کتنا ہی قریبی رشتہ ہو، اگر کوئی میری بہن بیٹی یا میری بھانجی یا کوئی بھی اگر وہ پردہ نہ کرے کہ میں اسے اللہ کے لیے چھوڑ دوں، نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے۔ حضرت علی کا نام لے دے پر دوستو اپنی محفلوں میں۔ سیدہ زینب نے کربلا میں کیا کہا تھا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا تھا دیکھ کر کے اس طرف جس طرف مولا علی کا روزہ ہے، اے میرے بابا میں وہی زینب ہوں۔ سنو، جب میں چلتی تھی نا مدینے مکے میں تو آپ فرماتے تھے حسن حسین جاؤ اپنی باجی کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے۔ پاؤں کے نشان، امام کے سینے پہ تیر تھا تو واپس آ کے کہا تھا زینب چیخ نکلی ہے میرے کلیجے میں تیر لگایا تھا، ہاں میرے بھائی تم میرے بھائی نہیں کیا؟ کہاں سے برداشت کرتے مگر میں بھی بہن ہوں، آپ کے تیر لگا تو میری چیخ نکل گئی۔ پر میں نانا کی حدیث ہے عورت کی آواز عورت، میری زینب ابھی تو صرف تیر لگائے تیرے بھائی کے جنازے پہ، لاش پر گھوڑے دوڑیں گے مگر تجھے پردے میں رہنا ہے، میں تجھے پردے کی تبھی تو میں کہتا ہوں کربلا صرف ایک بھائی کی داستان نہیں بلکہ ایک بہن کی بھی داستان ہے۔ کربلا صرف سجدے کی کہانی نہیں ہے بلکہ پردے کی بھی داستان ہے۔ کربلا حسین کے سجدے سے بنا ہے، حسین کے پردے سے بھی بنا ہے۔ ماں ایک بار ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہتے یا حسین، کوئی ہاتھ پیچھے نہ رہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ ماں میں تو ان لوگوں سے تلاش میں ہوں، میری آنکھیں تلاش کر رہی ہیں کہ ایسے ملے تو ان کا ہاتھ چوم کے کہوں واہ میرے بھائی کیا کام کیا، جو اپنی بہن سے کہہ دے میری بہن یہ دوپٹہ سر پہ رکھ لے۔ ادھر دیکھو اتنا حساس ہے اسلام عورت کے پردے کے معاملے میں۔ دیکھو تو علماء سے پوچھا گیا اگر عورت سفر کر رہی ہے اور غیر محرم اس کے ساتھ ہے، اب چشمے پہ اس کو وضو کرنا ہے چونکہ پانی کہیں لے کے نہیں جا سکتی، برتن کوئی ہے نہیں، آڑ مل نہیں سکتی اس کو، ایسی حالت میں سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ کھول کے حالانکہ بند کر لے گی اپنی کونی، یہ اپنی آستین بند کر لے گی وہ، مگر پھر بھی اگر وہ اتنی دیر کے لیے کھول رہی ہے کہ وضو کر کے بند کر لے گی تو کیا غیر محرم کو دکھا سکتی ہے وضو کرنے کے لیے؟ علماء نے فقہاء نے کہا نہیں، ایسی حالت میں وہ تیمم کرے، اپنا ہاتھ نہ کھولے۔ آج کل تو اپنی بہن بیٹی کو لوگ شادی میں لے کے جاتے ہیں، ادھر دیکھو کہاں لے کے جاتے ہیں، سجا سوار کے، مگر بدلہ تو دنیا میں مل گیا نا۔ سنو، جب کوئی اپنی بیوی کو سجا سوار کے لے کے جاتا ہے تو اعلان کر رہا ہوتا ہے میں دوسروں کی بیویوں کو بری نظر سے دیکھوں گا، اس لیے بدلے میں اپنی بیوی لے کے جا رہا ہوں تاکہ اسے لوگ بری نظر سے دیکھیں۔ بدلے میں اپنی بہن لے کے جا رہا ہوں، اپنی بیٹی لے کے جا رہا ہوں۔ جو لڑکی 5 سال کی عمر میں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں آپ سے، اگر ایسا کر رہے ہو تو باز آ جانا۔ جو لڑکیاں
5-6 سال کی بچیوں کو جینس پہنا رہی ہیں، ٹاپ پہنا رہی ہیں، وہ اس بات کو جان لیں کہ بڑے ہو کے دنیا کی کوئی طاقت ان بچیوں کو اسلامی لباس نہیں پہنا سکتی. یاد رکھو یہ تقریریں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ آگے آنے والا دور بہت سخت ہے، زبردست سخت ہے. آگے حیا نہیں ملے گی، سب کچھ ملے گا معاشرے میں، چونکہ بے حیائی اتنی زوری سے اس کے ساتھ بڑھ رہی ہے. میری طرف آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ غور کریں میری طرف نہیں، ادھر دیکھو. اللہ کے اما عائشہ فرماتی ایک عورت نے صرف مردوں کا جوتا پہنا تو حضور نے اس پہ لعنت فرمائی. کیا فرمائی بولو؟ لعنت. عورت کون سی بلند ہے بتاؤ؟ جس نے فٹنگ کا لباس پہنا ہوا ہے. آخری زمانے میں حضور نے فرمایا ایسی ہوں گی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود پرہنہ نظر آئیں گی. فٹنگ کا لباس حرام. ارے عورت کے لیے مر جائے تو 5 کپڑے، مرد کے لیے عورت کا جنازہ ڈھک کے جائے، مرد کا جنازہ بولو تو. عورت نماز پڑھے تو ہاتھ یہاں تک نہ اٹھائے، مرد کرے اللہ اکبر. عورت کے لیے بس یہ کہ وہ یہاں پہ ایسے پگلے کھولے گی نہیں، ہاتھ نہیں کرے گی، بس اللہ اکبر کر کے باندھ لے گی. کیونکہ اللہ جانتا ہے وہ صحیح کرے گی، صفا مروہ پہ دوڑے گی حج کے دوران تو دوڑے گی نہیں، وہ ہلکے چلے گی، اپنے مرض سے کہے گی مجھے بھی دوڑنے دو. نہیں تم نہیں دوڑ سکتی. خاتون ابراہیم دوڑی تھی تو آپ اپنی خاتون کو کیوں نہیں دوڑنے دے رہے؟ کہیں وہ دوڑی تھی تو اکیلی تھی، تم دوڑو گی تو بے پردگی ہو جائے گی. لہٰذا عورت مکے میں بھی بے پردگی دوڑ نہیں سکتی. عورت کا حج الگ، مرد کا حج الگ، عورت کی نماز الگ، مرد کا، عورت کا سجدہ الگ، مرد کا سجدہ. اللہ جانتا ہے عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، تو نماز کا طریقہ الگ. عورت کا جب نماز میں اللہ نے تیرے لیے طریقے بدل دیے تو کیا تو اپنے کپڑے نہیں بدل سکتی؟ اللہ 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 اللہ. واہ 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 واہ. مگر صلاح الدین ایوبی سے کہا تھا بادشاہ نے ریڈرک نے کہا تھا کہ او صلاح الدین سن، اب ہم تیرے یہاں کوئی اچھا بچہ ہی پیدا نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ ہم عورتوں کی حیا چھین لیں گے. پاکستان کے جتنے بھی چینل چلتے ہیں، جتنے بھی یہ ٹی وی چلتے ہیں جس میں یہ ویڈیو آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سیریل. یہ سب یہودی بنا رہے ہیں. ہندوستان میں بھی جو مسلمانوں کے نام سے بن رہے ہیں سارے یہودی بنا رہے ہیں. یہودیوں نے مسلمانوں کی عورتوں کو برباد کر دیا. کیونکہ مسلمانوں کی عورتیں کب کامیاب ہوں گی؟ سنو آپ بتاؤ کون عورت بلند ہے، کون عظیم تر ہے؟ حضور نے پوچھا، صحابہ کی مجلس لگ رہی ہے، یا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ خیر النساء، یہ نام نہیں پوچھ رہا ہوں، حضور نام نہیں پوچھ رہے، خیر النساء یعنی بس ایک آدھا، ایک اچھی بہترین عورت. حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہے؟ تو صحابی نے عرض کی حضور جو نماز کی پابند ہو. کیا فرمایا؟ صحابی نے کیا عرض کی؟ حضور نے فرمایا یہ میرا مقصد نہیں ہے. حالانکہ یہ اس کے اندر انکلوڈ ہے چیز، یہ بھی شامل ہوتی ہے کہ ایک خیر النساء ہے، مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. یعنی جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھے نہیں. ایک صحابی نے عرض کی حضور جو اپنے آدمی کے کہنا مانے، اطاعت کرے، فرمایا یہ بھی وہ کرتی ہے خیر النساء، مگر میری مراد کو آپ نہیں پہنچے. ایک صحابی نے عرض کی حضور جو پردہ کرے، کیا کرے؟ حضور نے فرمایا پردہ بھی وہ کرتی ہے مگر میری مراد کو آپ. اب حضرت علی کہتے ہیں میرے بھی دماغ میں ایسی باتیں تھی اور کوئی دوسرا مفہوم میرے ذہن میں نہیں تھا. میں نے کہا میں عرض کرتا، پھر میں نے نہیں کیا، میرا دروازہ کھلتا تھا حضور کی مسجد میں. کہتے میں اندر چلا گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بھی خوشی خوشی چکی چلا رہی ہے. ذرا زور سے تو بولو. میں نے کہا فاطمہ حضور پوچھتے ہیں خیر نساء کون ہے؟ فرمائے کون ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا آپ باب العلم ہیں، آپ فرمائے کون ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں آپ سیدۃ النساء ہیں، آپ فرمائے. کہتے وہ مسکرانے لگی اور امی عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ مسکراتی تھی تو ایسا لگتا تھا اللہ کے رسول مسکرانے لگے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ سیدۃ النساء ہیں، آپ فرمائے خیر النساء کون ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے بغیر سوچے سمجھے فرمایا خیر النساء وہ ہے، دھیان سے سنیں میری بہنیں اور آپ بھی، خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے، نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے، نہ وہ کسی غیر مرد کو، جلدی بولو، نہ اس پہ کسی غیر مرد کی نظر پڑے، نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پہ پڑے. حضرت علی کہتے میں گیا، حضور کا دربار لگا تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کروں خیر النساء کون ہے؟ اور میں ہاں علی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے، نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. حضرت علی کہتے حضور مسکرائے اور فرمایا میرا مقصد یہی تھا، مگر علی یہ تیری بات نہیں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی بات. لا لا لا
اللہ اللہ میری بیٹی جلدی تو بولو، جلدی تو بولو، ارے جلدی تو بولو، حضور کی بیٹی کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اب تو میری بہنوں کو سوچ رہے ہیں قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنا ہے۔ میں پردے پہ یہ بات کر چکا، آخری باتیں کر رہا ہوں اور اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگے؟ کن لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ہاتھ ہو۔ سب سے زیادہ کفیل بھائی کا دل ہے۔ اور بولوں 5-10 منٹ اجازت ہے؟ نہیں، میں نے جیسے میں کبھی ایسا کر کے اپنا وقت بڑھاتا نہیں، مجھے پتا ہے مجھے کتنا دیر بولنا ہے۔ آپ زیادہ کہیں گے تو نہیں بڑھاتا، مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں، اور بولوں 5-10، جلدی تو بولو یار۔ حضور نے فرمایا، ادھر دیکھو، میں ایک صحابی نے عرض کی حضور میری زندگی پہ کس کا حق ہے؟ میری زندگی پہ فرمایا تمہاری ماں کا۔ کس کا؟ اچھا ٹھیک۔ دیکھو اسلام سنجیدہ مت، کوئی فالتو واہیات بات اسلام میں، اور جو انکلوڈ کرے وہ جواب قیامت کے دن دے گا۔ اسلام کی چیزوں کا مذاق اڑانا، یہ سب وہ جواب دیں گے جو مذاق اڑا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، یا رسول اللہ میری زندگی پہ کس کا حق ہے؟ فرمایا ماں کا، پھر ماں کا، پھر باپ کا، 3 مرتبہ ماں کا۔ پھر ایک مولانا تقریر کر رہے تھے کہ بی بی اپنی جگہ ہے، ماں بی بی کی جگہ، ماں کی جگہ کہیں ہوتی نہیں۔ پتہ لگا مولانا صاحب کے بارے میں یہ بی بی سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے اس طرح کی تقریر نہیں کرنے آئے ہیں۔ اگر بی بی مر جائے نا تمہاری، اللہ سب کی بیویوں کو لمبی عمر دے، مگر کہہ رہا ہوں مر جائے اگر، تو تمہارے تم کو تو دوسری بیوی مل سکتی ہے، مگر تمہارے بچوں کو دوسری ماں، جلدی بولو، تمہارے بچوں کو دوسری ماں نہیں مل سکتی۔ اعلیٰ حضرت، زور سے تو بولو سبحان اللہ، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، دیکھو یہ بتاؤ انار کے پیڑ پہ کیا آئے گا؟ امرود کے پیڑ پہ کیا آئے گا؟ آم کے پیڑ پہ کیا آئے گا؟ بے نمازی گھر میں کون پیدا ہوگا؟ بولو، اس پہ بولو نا، جلدی بولو، ہنسو مت، بتاؤ بے حیا عورت کے گھر میں کیسی بچی پیدا ہوگی؟ جو خود نماز نہیں پڑھتا ہے وہ۔ اچھا بتاؤ عاشق کے گھر کون پیدا ہوگا؟ عاشق اگر وہ تھا جس نے یہ کہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، کیا کہا تھا؟ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ۔ عاشق نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا دے۔ اور یار اس کے بیٹے نے کہا، یہ کیا کہا؟ اس کے بیٹے نے کہا کہ وقت خفتان نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ یہ دیکھو بیٹے کا رنگ ہے، باپ کا رنگ وہ ہے، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ بیٹے نے کہا وقت خفتان نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری۔ پھر نواسے نے کیا کہا؟ داغ فرقت طیبہ قلب مجھ میں ہل جاتا، کاش مجھے خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم 3 بھائی تھے، کتنے؟ مولانا حسن رضا، مولانا محمد رضا، مولانا احمد۔ کہتے تینوں بھائی اپنے سارے پیسے کما کے امی کے قدموں میں رکھتے اور پھر امی سے مانگتے تھے خرچے کے لیے۔ جلدی تو بولو، کہتے ہمارے بچے ہو گئے پھر بھی ہم اپنی ماں کے سامنے بچے بن کے بیٹھتے تھے۔ یہ تو آج مسلک اعلیٰ حضرت پہ مر جاؤں گا، اور اماں میں ناراض ہے، اماں سے بات نہیں چل رہی۔ یہ کیسا مسلک اعلیٰ حضرت؟ میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو کیا ہوا بھائی، ادھر دیکھو، آپ لوگوں کو ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں، چونکہ لمبی ہو جائے گی تقریر، میں بات ختم کر رہا ہوں، ماں باپ اگر زندہ ہیں آپ تو ان کی خدمت مت کر لو، ٹھیک ٹھیک۔ حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے تو قیامت۔
کچھ لوگ اتنے بیچارے بیویوں سے ڈرتے ہیں کہ اپنی امی سے وہ بات نہیں کرتے اور اپنی ساس کو امی جان کہتے ہیں، اپنے باپ سے بات نہیں کرتے، اپنے سسر کو ابا جان کہتے ہیں۔ کتنا بدتمیز آدمی ہے تو، تیرا خود کا باپ زندہ ہے تو دوسروں کو باپ کو اپنا باپ بنانے چلا ہے۔ جاہل، جس کا خود کا باپ ہو، اور ماں باپ کے ساتھ قدر کا معاملہ کرو، ان سے محبت کرو میرے بھائیو، ان سے پیار کرو، ان سے عقیدت رکھو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو۔ میں آپ سے قیاس کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے بھائی مولانا محمد رضا صاحب کو حج کے لیے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں بولو؟ اعلیٰ حضرت ایک حج کر چکے ہیں، بس یہ آخری واقعہ۔ اعلیٰ حضرت ایک حج کر چکے ہیں، چھوڑنے کہاں جا رہے ہیں؟ جھانسی۔ جھانسی سے ٹرین چلتی تھی بمبئی ایکسپریس، بمبئی، اس سے پہلے ٹرین نہیں ملتی تھی، وہ ایک ہی ٹرین تھی بمبئی جانے کے لیے، بمبئی ایکسپریس، ایک ہفتے میں ایک بار چلتی تھی، اسی میں بیٹھ کے لوگ حج پہ جاتے تھے۔ بمبئی، بمبئی سے پانی کا جہاز، پھر جدہ، پھر جدہ سے مکہ شریف، مکہ شریف سے مدینہ شریف، یہی شیڈیول تھا۔ اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ اعلیٰ حضرت اپنا حج کر چکے تھے، جس میں آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ کہا تھا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ حیات عالم فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت ہم لوگ گئے 12-13 دن لگتے تھے، اس زمانے میں پیدل کا، گھوڑے گاڑی کا راستہ تھا۔ پہنچے جھانسی، اعلیٰ حضرت کے بھائی کی ٹرین نے سیٹی دی، جیسے ہی سیٹی دی ویسے ہی اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے آنسو آئے اور مدینے کی یاد آنے لگی، اور آپ نے اپنا یہ کلام پڑھا، اللہ اکبر، آپ نے یہ کلام پڑھا، آپ نے جو ہے نا رونا شروع کر دیا، یہ کہنے لگے لے رضا سب چلے مدینے کو اور میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھائی سے کہا میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا تو بھائی نے کہا بیٹھو ٹرین میں چلتے ہیں اور چلیں گے۔ آپ میں نہیں، ایسے نہیں جاؤ۔ رونے لگے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر یہ کلام پڑا اور بے اختیار ہو گئے، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر، وائے محرومی قسمت کے میں اب کی برس، رہ گیا ہم رہے زبار مدینہ ہو کر، اور کہنے لگے میں بھی جاؤں گا مدینے، اسی سال جاؤں گا حج کرنے۔ بھائی نے کہا بیٹھو، کہ نہیں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے اپنی والدہ سے اجازت لینے بریلی جاؤں گا، کیونکہ ان کی بغیر اجازت کے اللہ میرا حج قبول، جلدی بولو حج قبول، جلدی بولو حج قبول نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت واپس بریلی لوٹ گئے، اور وہ کہتے ہیں علامہ ظفر الدین بہاری کہ جب آپ پہنچے بریلی شریف تو ماں انتظار کر رہی تھی، پوچھا بیٹے آ گئے؟ رونے لگے، اپنے دو زانو آگے بڑھ کے رونے لگے۔ امام کی ماں نے کہا کیوں روتے ہو میرے بیٹے، کیا بھائی کے ساتھ کوئی دقت آئی؟ کہ نہیں وہ تو چلے گئے۔ کہا میرا بھی دل چاہتا تھا امی جان، مجھے بھی حضور کی گنبد شریف یاد آتا ہے، مجھے بھی حضور کا روزہ یاد آتا ہے، سرکار کی گلیاں، سرکار کے کوچے یاد آتے ہیں، میری ماں مجھے بھی آپ اجازت دیں، آپ کی اجازت کے لیے آیا ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹے کے لیے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کا حج قبول کرنا۔ اور امام پھر ماں کی اجازت ملنے کے بعد پھر یہ کلام لکھتے ہیں کہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے۔ پھر میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی سے پہنچے مکہ، مکے میں حج کیا، منا مزدلفہ، اور یہ کہنے لگے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، دولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور پھر پورا حج کرنے کے بعد، طواف زیارت کرنے کے بعد یہ کلام لکھا کہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیب، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کے در کی ہے۔ پھر امام بریلی کی طرف سے، بریلی والا امام مدینے کی طرف گیا، پورے مدینے میں شور مچ گیا، بریلی کا احمد رضا آ رہا ہے، پورے مدینے میں شور مچ گیا۔ میرے امام پہنچے حضور کی بارگاہ میں اور کہا تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی ڈاکٹر اقبال مدینے نہیں گئے، کبھی مجد الفسانی مدینے نہیں گئے، وہ دونوں یہی کہتے تھے ہمارا منہ اس لائق نہیں کہ حضور کو دکھائیں، اگر میرا امام گیا بھی تو اب غلاموں کے لیے راستہ کھولتا ہوا گیا۔ آپ نے یہ شعر کہا تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ پھر آپ کہنے لگے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اس کے بعد میرا امام تڑپ گیا
اور کہنے لگا یا رسول اللہ پچھلی بار گنبد دیکھ کے واپس چلا گیا تھا، اب جب تک آپ کا مبارک چہرہ نہیں دیکھوں گا یہاں سے اٹھ نہیں سکتا، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، یہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ میرے امام نے پھر اس کے بعد یہ کلام کہا، وہ سورہ لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در پہ یار پھرتے ہیں، در بدر جو ہی خار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ میرے امام نے جب یہ کہا نا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں، تجھے حضور دیدار نہیں کریں گے، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں، یہ کہنا تھا کہ حضور نے پردہ ہٹا دیا۔ میرا امام پکار اٹھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں مدینے سے آواز آ رہی ہے۔ اگر آپ اجازت دیتے تو مدینے کا بھی دیدار ہوتا ہے اور مدینے والے کا بھی دیدار ہوتا ہے، اگر ماں دل سے ارادے دعا کر دے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں میری یہ بات آخری ہے، اگر ماں باپ تمہارے راضی ہے تو سبحان، ختم ہو گئی میری تقریر، بس ماں باپ اگر راضی ہیں ادھر دیکھو تو بس سبحان اللہ، اگر ماں باپ راضی نہیں، یہ ہمارے کفیل بھائی بھی گئے تھے اس بار، عظمت بھائی بھی گئے تھے مدینہ شریف، میں مدینہ شریف اللہ کا شکر ہے 1 سال میں 3 بار چلا جاتا ہوں۔ یہ اس وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں میری کوئی خاصیت نہیں، میں تو بیکار انسان ہوں، گھٹیا انسان، میری ماں کی دعائیں۔ میں 2017 میں اپنی امی کے ساتھ گیا، اور جب واپس آ رہے تھے نا تو مدینے سے لوٹتے وقت بہت روتے ہیں لوگ، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے گئی، تو میں نے اپنی اپنی سے کہا دعا کر دو میری امی، میں ہر سال آیا کروں۔ تو انہوں نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، آنکھوں میں ان کے آنسو تھے، ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ میری ماں کو بخشے، اس کی مغفرت فرمائے۔ ایسی دعا دی اس نے، ایسے دعا کی یا رسول اللہ میرے بیٹا مجھے بہت پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتی ہوں، آپ اس کو ہر سال بلایا کریں۔ اب میرے پاس اگر کوئی عمل نہیں بھی ہے نا تو مجھے اس کا بھروسہ ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی گئے ہیں، ان کی دعائیں میرے پاس ہیں، اور ماں اگر ہیں اور ماں سے ملا کرو۔ ہم لوگ تو ملنا ہوتا ہے تو قبرستان جاتے ہیں، ماں سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے۔ کون سے پیر کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے کچھ نہیں بتا سکتا کوئی، مگر حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ایسے لگتی ہیں اسے نبیوں کی دعائیں اپنے امتی کے حق میں لگتی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اگر 100 ولی بد دعا کر رہے ہوں اور ایک باپ دعا کر رہا ہو تو اللہ باپ کی دعائیں مانے گا۔ ذرا زور سے تو بولو بس۔ میری بات ختم ہو گئی میرے دوستوں، بس آپ سے یہی بات کہنے آیا تھا میں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ ایک آدمی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس، کون بول رہا ہے بھائی ادھر؟ اے خاموش ہو جاؤ، کیا معاملہ، کیا ہوا؟ ایک منٹ رک جاؤ، بس آخری بات۔ ایک عورت آئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس، کہنے لگی مجھے کچھ دے دو اللہ کے نام پہ، میرے بچے بڑے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا میں دے تو دوں گا مگر مجھے ایک رات میں ایک عورت کے ساتھ زنا کرنا ہوتا ہے، میں زانی ہوں، تو رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں جسم بیچنے نہیں آئی، واپس چلی گئی۔ واپس گئی، بچے رو رہے تھے، اماں کچھ لائی، بے ہوش ہو گیا ایک بچہ، اس کے پاس آئی، کہنے لگی جو تیرا دل چاہے وہ کر لینا، ابھی مجھے دے دے میرے بچے مر جائیں گے، بہت بھوکے ہیں۔ اور کھلا پلا کے پیسے لے کے گئی، کھلا پلا کے سلا کے آ گئی، اس کی کمرے میں بیٹھی ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے اس کا ہاتھ لگانے کے لیے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، ایمان اس کا نام نہیں ہے، ایمان اس کا نام ہے۔ آگے بڑھ رہا ہے، وہ کانپ رہی ہے، اس نے اس کے جیسی ہاتھ ٹچ کیا نا ویسی وہ رونے لگی۔ اے روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں نا تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور آج میں جب اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں سے دعا کر رہی ہوں اے بے پناہ طاقتوں والے، اے مسکینوں کو یتیموں کو بخشنے والے، تو جانتا ہے دلوں کو بدلنے والے کہ تیری بندی کی کوئی حیثیت نہیں، میں غریب ہوں مگر میں نے کبھی اپنا جسم نہیں بیچا تھا۔ آج میرے بچے اگر بھوکے نہ ہوتے تو میرے کریم میرے رحیم میں اپنا جسم نہ بیچتی، تجھے خبر ہے میری زندگی پوری تیری مرضی کے مطابق گزاری ہے، آج اپنی بندی کو معاف کر دینا۔ ذرا بچوں سے میں مجبور ہوئی ہوں، وہ روئی تھی نا ایسی پھوٹ کے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں اس کا دل رو دیا۔ وہ جو زنا کرنے آگے بڑھ رہا تھا نا وہ کانپ گیا، بولا جاؤ میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں۔ تو کتنی نیک ہے، اللہ سے ڈرتی ہے اتنی، اس نے روک کے وہ تو چلی گئی، سجدے میں کر کے بولا مالک ایک رات آئی تھی ہاتھ مل گیا اور میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہے، میری طرح گنہگار کوئی نہیں، تیرے جیسے کریم بھی کوئی نہیں۔ روتے روتے سو گیا، صبح کے دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ دروازہ کھولو، سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔
ہے. کہنے لگے موسیٰ اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا، میں گھٹیا ہوں، بدکار ہوں، عزت لوٹنے والا ہوں. کہنے لگے موسیٰ کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ کہا رات رویا تھا. کتنا رویا تھا؟ کہ میرے آنکھ کا آنسو دھلک کے پورے گال پہ آ گیا. تو موسیٰ نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہ سن اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کہا ہے، فرمایا کہ موسیٰ جا میرے بندے سے کہنا وہ جو رات رو رہا تھا نا، اس کے رونے سے اس کے آنسوؤں کو اللہ نے پسند کر لیا ہے اور اس کو معاف کر. وہ جس نے مجھے اور تمہیں بنایا ہے وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ 70 مائیں بھی مل کے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا وہ اکیلا پیار کرتا. ایک مرتبہ رویا ہے سارے گناہ، اللہ فرماتا ہے ایک آنسو گرا لے، سچا تیرے گال پہ آ جائے، میں تجھے جہنم حرام کر دوں. ایک بار رو لے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اتنا بڑا مجمع ہے کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نیچے ہاتھ کر لیا. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب جان لینے دینے کی بات نہیں ہے کہ امتحان کا معاملہ. کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. جان نیچے ہاتھ. جان دینے والا کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے آج سے، اور آج سے پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے، وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیں. ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، بس ادھر آ جاؤ، وہیں چلے جانا تھا. جو پوری داڑھی رکھو، پوری داڑھی دکھاؤ گے؟ سبحان اللہ، پوری داڑھی دکھاؤ گے؟ آ جاؤ، آ جاؤ بیٹا. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا تو داڑھی مڈاؤ مت، رکھا لو. بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بچنے کا طریقہ آج کے زمانے میں یہی ہے کہ داڑھی رکھاؤ تو بری لڑکیوں سے بچ جاؤ گے، چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند. آپ رکھاؤ گے ڈاڑھی؟ آؤ تو ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ. یہ ہو گئے. آپ کٹاتے تھے کیا؟ کٹاتے تھے نا؟ ہاں تو ٹھیک. دیکھو یہ سی والی داڑھی نہیں رکھانی، کرکٹر والی نہیں رکھانی، مولا علی والی داڑھی رکھانی ہم کو. یہ کتنے ہو گئے؟ 6. آپ بھی کٹاتے تھے؟ ہاں کٹاتے تھے. پوری کرنا ایک مٹھی. یہ ہو گئے 6. 7واں کوئی عاشق رسول ہے؟ آؤ. وہ جو پوری داڑھی رکھا ہے، جس کی کٹی بھی ہو یا چھوٹی، اس محفل میں کوئی ہے 7واں نوجوان؟ نہیں، مولانا صاحب کے ہے داڑھی، آپ کے نہیں. آپ کے نہیں ہے. آپ آئیے، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ کو تو سب سے پہلے اس پہ حل کرنی چاہیے. آئیے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. وقت میرے پاس کم ہے، جلدی سے. یہ کتنے ہو گئے؟ 5 اور 2 7. 3 عاشق اور آ جائیں 10 ہو جائیں گے، اور میرے ہو جائیں گے مدینہ شریف سے آنے کے بعد 170 داڑھی رکھانے والے. ابھی میں مدینہ شریف سے آیا ہوں، جتنی تقریر کی اس میں 170 داڑھی رکھانے والے 3 کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی میں 13 کو اللہ نے چاہا تو حج کرنے جا رہا ہوں، تو یہ سب لکھ لگا کے لے کے جاؤں گا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا. یا رسول اللہ اتنے داڑھی رکھانے والے ہو گئے ہیں آپ کے کرم سے، آپ کی نظر سے. کوئی اور عاشق رسول ہے 8واں سنت رسول والا؟ کافی پرانے لوگ بیٹھے ہیں، مگر داڑھی رکھانے کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے. ایسے ہی کب بچو گے بھائی؟ کوئی سینگ کاٹنے سے بچڑے کے بیل نہیں بنتا. وہ بیل کے سینگ کاٹنے سے بچڑا نہیں بنتا، وہ بیل کا بیل ہی رہتا ہے نا. کوئی ایک عاشق رسول اور ہے آگے پیچھے سے؟ 100 شہیدوں کا ثواب والا. ہم اتنے ہی مسلمان ہیں، بس تقریر سننے کے معاملے میں مضبوط. فلسطین کا درد بڑا سینوں میں، مگر پڑوسی کو کھانا نہیں دے سکتے. بنا جہیز کے شادی نہیں کر سکتے. ہمیں اسرائیل ہمیں فلاں ایران کا بڑا درد ہے. ہم نے بالکل بیکاری کر دیا. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 7. 8واں ہے کوئی ایک عاشق رسول اور اس میں فلم ہے کوئی دیوانہ
جو اس محفل میں کھڑے ہو کے کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، دنیا والوں کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، آج سے جیوں گا اپنے نبی کے لیے، تاج الشریعہ کہہ کے کہے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ ایک عاشق رسول اور کوئی ہے؟ کوئی ہے آٹھواں؟ آواز وہی کھڑے رہو، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، 9 ہو گئے، کھڑے ہو جاؤ، 2 ہو گئے، ایسے کھڑے رہو، ایک 10 ہو گئے۔ 11واں ہے کوئی غوث پاک کا ماننے والا؟ 11واں 10 ہو گئے۔ ہاتھ اوپر کرو ذرا، داڑھی رکھنے میں آپ کے داڑھی ہے، بیٹھ جاؤ۔ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ بس کھڑے رہو جو لوگ داڑھی رکھا رہے ہیں، رکھاؤ گے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر لو، داڑھی رکھنے والے اوپر ہاتھ کرو، آپ رکھاؤ گے؟ آ جاؤ، آگے آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ ماشاءاللہ 12-13 لوگ ہو گئے۔ میرے ساتھ کہو انشاءاللہ، علماء کو گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ، پوری رکھائیں گے انشاءاللہ، پوری انشاءاللہ۔ ہاں یا اللہ انہیں استقامت عطا فرما، اپنے فضل سے استقامت۔ بیٹھ جائیں، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، سوتے وقت موت کو یاد کریں گے انشاءاللہ، بری فلموں سے گندے ڈراموں سے بچیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، میری کوئی بات بری لگی تو معاف کیجیے، توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تب، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسلام مسلمہ، میں اسلام نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، ابھی عظمت بھاگلپوری صاحب آئیں گے، پھر علامہ آصف اقبال صاحب کی تقریر آپ سنیں گے، اور محمد علی فیضی صاحب تشریف لائیں۔